حلقہ ارباب ذوق اور اردو افسانہ۔ اردو افسانہ دیگر اصناف کی طرح ارتقاء کی منازل طے کر کے بتدریج نئی راہوں پر گامزن ہوا ہے۔ ان راہوں کو ہموار کرنے میں مختلف تحریکوں کے افسانہ نگاروں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں حلقہ ارباب ذوق سے منسلک افسانہ نگاروں کی خدمات بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ ممتاز مفتی، ان کے افسانے انسانی نفسیات کے گرد گھومتے ہیں۔ انہوں نے عورت کے جذبات کی عکاسی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ فرائڈ کے نظریات سے بھی متاثر تھے۔ ان کے کردار طلسماتی نہیں بلکہ اسی دنیا کے جیتے جاگتے انسان ہیں۔ اپنے کرداروں کی مخفی جذبات اور جنسی الجھنوں کو سماج کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چپ، احسان علی، کھوٹ والا بابا، انکہی اور گہما گہمی اور جوار بھاٹا وغیرہ ان کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اشفاق احمد کو کلاسیکی افسانے لکھنے میں مہارت حاصل ہے۔ وہ تصوف اور روحانیت کے علمبردار ہیں۔ ان کے افسانے حقیقی تہذیب و تمدن کی روح ہیں۔ ان کے افسانوں میں محبت کی شمعیں بھی روشن نظر آتی ہیں۔ وہ مختلف موضوعات کو برتنے کا فن جانتے ہیں۔ افسانہ اجلے بھول، امی، گدڑیا وغیرہ ان کے مقبول افسانے ہیں۔ انور سدید اپنی کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ میں رقم تراز ہیں۔ اشفاق احمد نے افسانے کو سماجی تنقید کا وسیلہ بنانے کے بجائے اس سے مجموعی طور پر نیکی اور خیر کی فضا تعمیر کرنے کا کام لیا ہے اور معصوم حیرتوں کو کروٹ دی ہے۔ انتظار حسین، ان کا شمار حلقہ ارباب ذوق سے منسلک افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اساطیری اور علامتی افسانے لکھے۔ ان کے افسانے حقیقت نگاری کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ متوسط طبقے کی کہانیوں کو بیان کرنے میں ماہر ہیں۔ کایا کلپ، زرد کتا، آخری آدمی، کنکری، شہر افسوس وغیرہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ بقول انور سدید، انتظار حسین علامتی اور استعاراتی اسلوب کو نت نئے ڈھنگ سے استعمال کرنے والے افسانہ نگار ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق اور اردو شاعری۔ حلقہ ارباب ذوق کی شاعری نے اردو ادب میں نئی جہتیں متعین کیں۔ اس حلقے کے نمائندہ شعراء میں میرا جی، می معاشد اور قیوم نظر کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ میرا جی کا نام حلقہ ارباب ذوق کی شاعری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ فرائڈ کے نظریات سے متاثر تھے۔ انہوں نے پابند نظم کے بجائے آزاد نظم کو فوقیت دی۔ جنس اور لاشعوری جیسے موضوعات ان کی نظموں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے علامتوں، استعاروں اور تمثیل سے اپنا جہان تخلیق کیا ہے۔ وہ ہندوستانی تہذیب کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں۔ نظم سمندر کا بلاوا میں وہ کہتے ہیں، یہ سرگوشیاں کہہ رہی ہیں اب آؤ کہ برسوں سے تم کو بلاتے بلاتے، میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے، کبھی ایک پل کو کبھی ایک عرصہ، صدائیں سنی ہیں مگر یہ انوکھی ندا آ رہی ہے، بلاتے بلاتے تو کوئی اب تک نہ تھکا ہے نہ آئندہ شاید تھکے گا۔ راشد اس حلقے کا اہم شاعر ہے۔ وہ فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ان کے ہاں مغربی رجحان نمایاں ہے۔ وہ داخلیت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ ان کو باغی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نظم کی حیت میں جدت پیدا کی۔ راشد علامتوں اور اشاروں کے ذریعے اپنے جذبات و خیالات کو بیان کرنے میں ندرت رکھتا ہے۔ وہ مذہبی نظریات پر ضرب لگاتے ہیں۔ نظم انسان سے شعر ملاحظہ کریں۔ اسی غور و تجسس میں کئی راتیں گزاری ہیں، میں اکثر چیخ اٹھتا ہوں بنی آدم کی ذلت پر۔ قیوم نظر، حلقے کی ترقی میں قیوم نظر نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ نظم اور غزل دونوں میں تجربات کرتے ہیں۔ انہوں نے فطرت نگاری اور جمالیات کو بھی اپنی شاعری میں سمویا ہے۔ سوز و گداز بھی ان کے اشعار کا نمایاں وصف ہے۔ وہ داخلیت کے زبردست حامی ہیں۔ قیوم نظر اپنی انفرادیت میں مسلم ہے۔ جانے کیوں اب یہ گمان ہوتا ہے، اپنی سنگین خاموشی کے لیے ایک نئے سانچے میں ڈھلنا ہے مجھے، اور اسی درد کی لے کر قندیل جس کو تاریکی میں رکھا اب تک، اپنے ہی سائے پہ چلنا ہے مجھے۔ حلقہ ارباب ذوق اور تنقید۔ حلقہ ارباب ذوق نے اردو ادب سے روایتی نظریات کا خاتمہ کیا جن میں مقصدیت اور کلاسیکی رجحان شامل ہیں۔ اس حلقے نے اردو ادب کے لیے جمالیاتی اور تاثراتی نظریات کی راہیں ہموار کیں۔ میرا جی کو اردو شاعری کے ساتھ ساتھ اردو نثر میں بھی جداگانہ مقام حاصل ہے۔ انہوں نے نہ صرف حلقے کی شعری حیت کو بدلا بلکہ وہ اردو تنقید میں بھی نئی جہتوں کا تعین کرتے گئے۔ وہ نفسیاتی نقاد کے طور پر ابھرے۔
میرا جی کے تنقیدی رویے اس وقت سامنے آئے جب ان کے مد مقابل یا ان سے قبل کوئی نقاد موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مشرق و مغرب کے نغمے کے عنوان سے مضامین لکھے جو ان کی تنقید کا واضح ثبوت ہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ مضامین کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر اور ادب زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ انسان کی داخلی کیفیات کا باضابطہ عکس ہوتے ہیں۔ صلاح الدین احمد مشرق و مغرب کے نغمے میں لکھتے ہیں کہ میرا جی کی تخلیقات نثر کا ایک حیرت انگیز امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے اس مزاج کی نثر کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ جس زمانے میں اس نے یہ تنقیدیں لکھی ہیں، ہمارے جدید نقادہ بھی پروان چڑھ رہے تھے اور انہوں نے فقط طول خلاہی کرنا سیکھا تھا۔ اس اعتبار سے ہم میرا جی کو بجا طور پر اردو کی جدید شعری تنقید کا مورث کہہ سکتے ہیں۔ صلاح الدین یہ بھی حلقے کے نقاد میں شامل ہیں۔ انہوں نے تاثراتی اور جمالیاتی تنقید کی ہے، وہ تنقید کو خشک لہجے میں بیان کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ صلاح الدین نے جدیدیت کی حمایت کی، اخلاق اور شائستگی ان کی تخلیق کے نمایاں اوصاف ہیں۔ ان کے نزدیک ادب کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، وہ ادبی تنقید میں جمالیاتی حسن کی تردید کرتے ہیں۔ وحید قریشی ڈاکٹر وحید قریشی حلقے کے جانے مانے نقاد ہیں، وہ میرا جی کے نظریات کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی اور تاریخی پس منظر میں تنقید کرتے ہیں۔ وہ معائب و محاسن کو بیان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ وہ محض جمالیاتی نظریے کی حمایت نہیں بلکہ انہوں نے روایتی نظریات اور کلاسیکی فکر کو اپنی تنقید میں برتا ہے۔ بقول انور سدید اردو ادب کی تحریکیں، حلقہ ارباب ذوق میں ڈاکٹر وحید قریشی کی تنقید آزادی فکر، آزادی اظہار اور جرأت و بے باکی کی ایک نہایت مضبوط آواز ہے۔ مجموعی جائزہ: جس طرح حلقہ ارباب ذوق نے اردو افسانہ، نظم اور تنقید پر اثرات مرتب کیے، اس قسم کے اثرات ہمیں اردو ناول نگاری میں براہ راست دیکھنے کو نہیں ملتے۔ البتہ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا اس حلقے کے داخلی رجحان کا عکس ہے۔ البتہ دیگر اصناف سخن کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق نے اردو ادب کو نت نئے شعر و ادبا سے نوازا ہے۔